تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب مولانا محمد سلیم الدین شمسی مثنوی مولانا روم سے اقتباس اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آنچ معشوق است صورت نیستان، آنچ معشوق است صورت نیستان، خواہ عشق این جہان آ جہان، آنچ بر صورت تو عاشق گشتے، چون برون شد جانچ راش ہشتے۔ حضرت مولانا رومی آج کے اشعار میں ایک حدیث کی عارفانہ تشریح فرما رہے ہیں، اور وہ حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ مضمون عام ہے، اس لیے ذہن نشین کرانے کی خاطر ایک کہانی سناتے ہیں۔ یہ ایک حریص قیدی کی کہانی ہے جس سے قید خانے کے سارے قیدی پریشان تھے۔ قید خانہ تو ویسے ہی مصیبت کی جگہ ہے، لیکن اس قیدی کے باعث قید خانہ دوزخ کا نمونہ بن گیا تھا۔ اس کی شرارت سے کوئی قیدی معمون و محفوظ نہ تھا، وہ جس کے سامنے روٹی دیکھتا چھین کر کھا جاتا۔ کوئی 100 تدبیروں سے آج بچا کر کھانا لے کر بیٹھتا، یہ دوزخ کے گلے والا بلائے بے درما بن کر پہنچ جاتا اور بغیر اجازت کھانے لگتا۔ وہ کہتا کہ تو دوسرے کا حصہ مارے لیتا ہے، تو کہتا اللہ نے کہا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ اس ظالم نے خدا کے حکم کلو سے مطلق حکم لے کر شکم پوری کا بہانہ بنا لیا تھا، حالانکہ قرآن پاک میں کھانے پینے کا حکم مشروط ہے۔ کلو
کلوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، روزی کا وہ طریقہ اختیار نہ کرو جس سے لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے اور فتنوں و فساد کی آگ بھڑک اٹھے۔ دوسرے مقام پر ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو کچھ حلال اور پاک چیزیں ہیں کھاؤ مگر شیطانی طریقے اختیار نہ کرو، ناجائز طریقوں سے روزی کمانا، انصاف اور دیانت کے اصولوں کو اپنے اغراض کی بھیٹ چڑھانا ہے، یہ سب شر و فساد ہے جو روزی کو حرام کر دیتا ہے۔ غرض مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قیدیوں نے اس حریص اور طماع قیدی سے تنگ آ کر وکیل کے ذریعے قاضی کی عدالت میں درخواست پیش کی۔ با وکیل قاضی ادراک من اہل زندہ در شکایت آمدن، کو سلام باب قاضی برکنوں، باز گو آزار ماضی مرد دوں، قاضی کے عقل مند وکیل سے قیدیوں نے شکایت کی کہ قاضی کو ہمارا سلام پہنچانا اور اس بدباطن آدمی سے جو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو بیان کرنا۔ یہ شخص قید میں رہتا ہے اور فضول بھاگتا پھرتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، قیدیوں کو اول تو روٹی ملتی نہیں، کوئی بیچارہ 100 تدبیروں سے کھانا کھولتا ہے تو یہ فوراً آ جاتا ہے۔ ظاہری روزی کو تو سبھی جانتے ہیں، باطنی روزی دل کا چین ہے، عبادت و ریاضت میں وہ سکون جو سچی عبادت کرنے سے نصیب ہوتا ہے اللہ والوں کی روزی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں از نماز و صوم و صد بیچارگی، قوت ذوق آید برد یک بارگی، یک سگستو در ہزار امیر ودو، کہ درو رفتو امیش ودو۔ جب نماز روزہ اور سینکڑوں عاجزیوں کے ساتھ ذوق کی روزی اور ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے تو شیطان یکبارگی اڑا لے جاتا ہے۔ یہ شیطان بظاہر ایک ہوتا ہے مگر ہزاروں میں گھس جاتا ہے تو وہ بھی اس جیسے ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی اشاروں کنایوں میں دنیا کی اصلیت اور شیطان کی حقیقت سے آگہی بخش رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں دنیا کو مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت بتایا گیا ہے، لیکن دنیا قید خانہ اس معنی میں نہیں ہے جس طرح دنیا کی جیلیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی جیلوں میں اکثر جرائم پیشہ لوگ بند ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ شریعت نے مسلمان پر حلال و حرام، ممنوع اور غیر ممنوع باتوں کی قید لگا دی ہے۔ جیسے جیل میں قیدی اپنی خواہش سے نہ سیر و تفریح کر سکتا ہے نہ کسی چیز کو دیکھ اور سن سکتا ہے، ہر طرف سے اس پر پہرے لگے ہوتے ہیں۔ مقررہ وقت پر جیل سے منظور شدہ موٹے جھوٹے کھانے پر اکتفا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی مسلمان کے لیے پرہیزگاری اور احتیاط کی زندگی ہے۔ مسلمان ناجائز روزی اور ناجائز باتوں سے اس طرح رکتا ہے جس طرح اس پر پہرے لگے ہوں۔
لیکن جنت کی زندگی وہ ہے جہاں ہر چیز خواہش کے مطابق ملے گی اور وہ جو چاہے گا کھائے پیے گا۔ کافر دنیا میں اپنی خواہش کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خیال کے مطابق اس کی دنیا کو جنت بنا دیتا ہے، اور کیونکہ وہ دنیا ہی مانگتا ہے اس لیے اسے یہاں بڑی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے مومن اور کافر کی پہچان کرائی گئی ہے کہ مومن صرف جائز پر اکتفا کرتا ہے اور کافر کسی بات سے نہیں رکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ قیدیوں نے اس مفلس قیدی کے بارے میں جس نے قید خانے میں سارے قیدیوں کو تنگ کر رکھا تھا، قاضی سے اپیل کی کہ اس کو جیل سے نکال دیا جائے اور اس کے وجود سے نجات دلائی جائے۔ قاضی نے اس مفلس قیدی کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور اس سلسلے میں قید خانے کے ملازمین اور سارے قیدیوں سے شہادت طلب کی۔ سب نے ایک ہی بیان دیا تو قاضی نے اس شیطان قیدی کو حکم دیا کہ جا قید خانے سے نکل جا، اپنے موروثی گھر کی طرف واپس ہو جا، میں تجھے قید خانے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگا میرا گھر بار تو تیرا احسان ہے، اگر تو دھکے دے کر قید خانے سے نکال دے گا تو میں مفلسی اور مشقت سے مر جاؤں گا۔ ہم چو ابلیس کمی گفت سلام رب انذرنی لا یوم القیام کندری زندان دنیا من خوشم تاکہ دشمن دادگاں رمی کشم۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ اے خدا مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اس دنیا کے قید خانے میں خوش ہوں تاکہ دشمن کی اولاد کو ہلاک کرتا رہوں۔ جب قاضی نے دیکھا کہ وہ یہاں سے نکلتا ہی نہیں اور اپنی شرارت سے باز بھی نہیں آتا تو حکم دیا کہ اس کی حرکتوں اور خصلتوں سے سب کو آگاہ کر دو، اونٹ پر سوار کرو، گلی گلی گھر گھر اس کی خباثتوں کی تشہیر کراؤ، کوئی اس پر اعتماد نہ کرے، کوئی اس کو ایک پیسہ ادھار نہ دے، کوئی اس کی کسی بات پر یقین نہ کرے۔ مفلسی دیورا یزدان ماں ہم منادی کرد در قرآن ماں۔ ہمارے رب نے قرآن کریم میں بار بار شیطان کی شیطنت سے آگاہ کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے ما منکم من احد الا قد وکل به قرینہ من الجنۃ وقرینہ من الملائکہ۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کیا ہے۔ آدمی نیک ماحول میں رہتا ہے تو فرشتہ اس کی مدد کرتا، اور اگر برے ماحول میں چلا جاتا ہے تو شیطان اس کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو خدا کی پناہ میں آ جاؤ، گریہ ازاری کے ساتھ اس سے دعا مانگو، تم اس کی طرف رجوع ہو جاؤ گے تو نفس اور شیطان کے مکائد سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ مولانا مناجات کرتے ہیں اے خدا اے پاک بے انباز و یار دستگیرد جرم مارا در گزار۔ اے خدا لا شریک تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو ہماری دستگیری فرما اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔
ہم دعا از تو اجابت ہمز تو اے منے از تو محبت ہمز تو دعا کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے اور قبولیت بھی، سکون بھی تیری طرف سے ہے اور خوف بھی۔ حضرت مولانا رومی اب ایک ارشادی مضمون ذکر فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے اپنے اندر خالق کا نور رکھتی ہے، تو آب و گل اور صورت پر انسان اپنی محنتیں لگا رہا ہے اور اس حقیقت سے بیگانہ ہے جو صورت کے اندر جھلک رہی ہے۔ فرماتے ہیں آج معشوق است و صورت نیستان خواہش این جہان و آ جہاں۔ تو آب و گل اور صورت پر انسان اپنی محنتیں لگا رہا ہے اور اس حقیقت سے بیگانہ ہے جو صورت کے اندر جھلک رہی ہے۔ فرماتے ہیں آج معشوق است و صورت نیستان خواہش این جہان و آ جہاں۔ محبت کا تعلق جو ہے وہ صورت سے نہیں، خواہ اس کا تعلق اس جہان سے ہو یا اس جہان سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب جان نکل جاتی ہے تو تو اس سے کیوں بیزار ہو جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ محبت کی چیز وہ صورت نہیں تھی، کوئی اور حقیقت تھی۔ تم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو اور اس کی طرف رجوع ہو جا۔ حقیقت میں یہ دنیا اور یہ ساری کائنات ایک دیوار ہے جس پر آفتاب کی روشنی پڑ رہی ہے اور وہ آفتاب اللہ کا نور ہے۔ تو نے اس دیوار کو حقیقت سمجھ رکھا ہے، اس نور کو پہچان جو اس دیوار میں جھلک رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔